السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ربات ٹی وی۔ دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لاریب کتاب ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قرآن پاک کا ڈیپ انالیسس پیش کریں گے، جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن پاک کے اندر الفاظ، معانی، قرآن پاک کا مدعا، اس کا مضمون، اس کی ساری بیان کردہ تاریخ دراصل وہ کیا چیز ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 چیزوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ٹیکسٹ آف قرآن۔ جس ٹیکسٹ میں یا جس متن میں قرآن پاک کا نزول ہوا وہ عربی ہے۔ عربی کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن جس عربی کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کو عربی معلی، عربی مبین یا ایکسپلیسٹ عربک ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ عربی کا سب سے شستہ اور مہذب ٹیکسچر مانا جاتا ہے، کیونکہ اس زبان کے اندر کلاسیفیکیشن اور جسٹیفیکیشن بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ایبسٹریکٹ لرننگ کا ایک منبع سمجھا جاتا ہے۔ اس کو قرآن پاک کی ایک بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ زبان نے آگے کنوے ہونا ہوتا ہے، لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر زبان کے اندر ہی ابہامات ہوں گے، اغلاق ہوگا، بات سمجھ نہیں آئے گی تو بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریویلیشن اور انسپریشن یعنی وحی اور الہام کا نزول اسی زبان کے اندر کیا، اور پرانے عربی دان اس زبان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ جتنے بھی پرانے شعراء، پرانے خطیب اور پچھلی کتابوں اور پچھلے زمانوں سے واقف شخص تھے، وہ اسی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن پاک کا امتیاز یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول کیا تو سارے کے سارے لوگ خاموش ہو کر رہ گئے، زبانیں گنگ ہو گئیں۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ اتنا غیر معمولی کلام آخر کر کون سکتا ہے۔ سب اس کی شائستگی کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے۔ لیکن ظاہر ہے زبان صرف الفاظ اور معانی کے ذریعے مکمل نہیں ہوتی، زبان کے اندر اور بھی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ ضرب المثل ہوتی ہیں، تمثیل ہوتی ہے، تشبیہ ہوتی ہے، استعارہ ہوتا ہے، رموز ہوتی ہیں، اس کے اندر خاص قسم کی فقاہت ہوتی ہے، فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، جرح و تنقید ہوتی ہے، تبصرہ، تجزیہ اور تنقید ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک زبان کو زندہ زبان بناتی ہیں۔ اگر آپ فصاحت و بلاغت کی بات کریں تو قرآن پاک حد اعجاز کو چھوتا ہے، یعنی قرآن پاک اس لیول پر جا کے کلام کرتا ہے جہاں پہ سارے فصیح اور بلیغ لوگ عاجز آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر پراپیبلز، سیملیز، میٹافورز، سمبلز اور جسپریشنز موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ریشنل کمپیٹیبلٹیز، اپلیکیشنز، سمبلز، آئیڈیاز، ایپک سٹوریز، significant meanings, perceptions, interpretations, shape, examples, statements, criticism, equivalence, rhetoric words, subject, history, opinions and thoughts, commentary, analysis, commitment, introduction, context, debate, cognitions, subtle mental point of view, experiences, reality, authority, romance, text and rate، اس کے ساتھ ساتھ سٹائل آف کنورسیشنز بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اگر ہم غور کریں تو اس کے الفاظ سے لے کر اس کے معانی کی ڈیپتھ تک ہر چیز بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر آ گئے۔ ظاہر ہے یہ کلام خدا ہے، کلام الہی ہے، اس کا مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس کے جو آئیڈیاز ہیں، جو اس کے تھاٹس ہیں، جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور آئیڈیالوجی ہے، جو اس کی ٹرمنالوجی ہے، وہ عام ذہنی سطح پر تب آتی ہے جب انسان بہت اعلیٰ اور پختہ خیالات کا مالک ہو۔ یعنی قرآن پاک کے اندر تمثیل، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، رمز، فقاہت، فکر و نظر، فہم و دانش، علم و فراست، فصاحت و بلاغت، الفاظ اور معانی، مدعا و مطلوب، نظریات اور تفسیر، تعویل اور تجزیہ، تبصرہ اور تنقید، جرح اور مقابلہ، مناظرہ اور مجادلہ، تصفیہ اور تجربہ، حقیقت اور مجاز، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔
یہی قرآن پاک کا ایک بہت بڑا اور غیر معمولی اعجاز ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کسی بھی زبان کے اندر اگر پائی جاتی ہے تو اس کو ایک ریولوشنری لینگویج بنا دیتی ہے۔ قرآن پاک ایک انقلابی زبان لے کر نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگوں میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ جو زمانہ رسول ہے یا زمانہ نزول قرآن ہے، وہ ایک ریولوشنری پروسیس اپنے ساتھ لے کر آیا۔ پورا عرب بدل گیا۔ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رینیسنس پیریڈ تھا عرب لوگوں کے لیے، اور قرآن پاک نے وہ سب چیزیں، وہ سب روایتیں، وہ سب جہالت کے جو انداز اور طریقے ان کے اندر رائج تھے، ان سب کو بدل دیا۔ نشاط ثانیہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک یہی چیز اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر اور تعبیر کی۔ کسی بھی زبان کے اندر کسی مقام کو سمجھنے میں اگر مشکل پیش آ جائے تو وہاں پہ تفسیر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ایک خاص طرح کا ڈسکرپٹیو پوائنٹ آف ویو قرآن پاک نے خود پیش کیا اور فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، یعنی قرآن پاک کے مدعے اور مطلوب کو سمجھنے کے لیے خود قرآن پاک ہی کافی ہے۔ بعض مقامات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو قرآن پاک ان کی ڈسکرپشن کے لیے خود موجود ہوتا ہے، خود اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ تقریباً ہر زبان، ہر خطے اور ہر قوم نے قرآن پاک کی تفسیر کر رکھی ہے، لیکن قرآن پاک کی ایک تفسیر وہ ہے جس کو ہم عملی تفسیر کہتے ہیں، اور یہ تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بابرکات میں ملتی ہے۔ یعنی حضور جس کام کو کر کے دکھا دیں وہ قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر بات کریں قرآن پاک کی انٹرپریٹیشن کی، تو قرآن پاک کی تعبیر اتنی وسیع ہے کہ اس کو ہر زمانے کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ کوئی زمانہ جتنا بھی جدید ہو جائے، جتنا بھی آگے نکل جائے، قرآن پاک کی تعبیر اس کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہر زمانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہر زمانے کا شخص قرآن پاک کا مخاطب ہے۔ قرآن پاک صرف ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم ہر زمانے کے مطابق ہے اور ہر زمانے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی انٹرپریٹیشن ہر طرح کے حالات کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اب قرآن پاک کے انداز گفتگو کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی سٹائل آف کنورسیشنز۔ قرآن پاک کی ایلیکوینس اور ریٹورک، یعنی فصاحت اور بلاغت اس اعلیٰ درجے کی ہے کہ اگر کسی ایک مضمون کو صرف عام زبان میں ایک انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے تو اسی چیز کو قرآن پاک کئی انداز سے بیان کر سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ ڈینسٹی آف سبجیکٹ کو بیان کرنا ہے تو قرآن پاک اس کے لیے ایمفیسس ورڈز لے آئے گا، یعنی تاکیدات کا استعمال کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا تشخص قائم کرنا ہے تو اس کے لیے پکچرل ورڈز استعمال کرتا ہے۔ اگر کسی جگہ انسینسٹیو چیز کو بیان کرنا ہے، یعنی غیر حسی چیز کو بیان کرنا ہے، تو اس کے لیے سینسری ورڈز کا استعمال کرتا ہے، یعنی حسی الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہاں پر جو زاد تقویٰ ہے، یہ الفاظ سینسری ورڈز ہیں جو ان سینسٹیو چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر خدائی قانون کو بیان کرنا ہے تو وہاں پر لیگل لینگویج کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر ابہام ہے، اشکال ہے، بات واضح نہیں ہے، تو وہاں پر قرآن پاک ڈسکرپٹڈ ورڈز یعنی تفسیری الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور اس کو کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر باذوق بات کا ذکر کرنا ہے تو وہاں پر پوئٹری ورڈز کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے قرآن پاک اپنے مضمون کو سمجھانے کے اعتبار سے حق ادا کرتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہاں پر اغلاق ہو گیا، یہاں پہ اشکال ہو گیا، یہاں بات سمجھ نہیں آئی، بلکہ خود قرآن پاک اپنے مضمون، اپنے مدعے اور اپنی بات کو واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں قرآنک پروفیسز کی، یعنی قرآنی پیشن گوئیوں کی۔ قرآن مجید کی پیشن گوئیاں یہ ایک ایسی خوبی ہے اس کتاب کی جو اس کو دیگر تمام کتابوں سے مافوق کر دیتی ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو آنے والے زمانے سے تعلق رکھتی ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں کسی نہ کسی اشارے کے ذریعے ہو چکا ہے۔ قرآن پاک یقیناً ایک میٹا فزیکل پوائنٹ آف ویو کو پیش کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فزیکل پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر
जो क्लासिफिकेशन, जस्टिफिकेशन और मेटाफिजिकल चीज़ों को बयान करने का सलीका है वो किसी और किताब के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, दो समुद्रों का आपस में इस तरह मिलना कि उनके दरमियान कोई आड़ हो और वो आड़ उन दोनों को मिलने न दे, इसका बयान करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना, माँ के पेट के अंदर बच्चे की हिफाजत के लिए 3 पर्दों का होना और मुख्तलिफ चीज़ें जो कुरान पाक ने बयान की वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच्ची साबित होती नज़र आ रही हैं। ये वो चौंका देने वाले हक़ाइक़ हैं जो आज एक साहिब फ़िक्र शख्स को अपनी तरफ मदऊ करते हैं और बुलाते हैं कि कोई साहिब फ़िक्र आदमी आए और कुरान पाक पर गौर व फिक्र करे। आज ज़रूरत है तो कुरान पाक पर तदब्बुर करने की, उस पर फ़िक्र करने की, उसके नज़रिए को लेकर पूरी दुनिया पर छा जाने की। हमारा नज़रिया, हमारी तकदीर और हमारी हकीकी तस्वीर सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक में मौजूद है। अगर हम चाहते हैं कि कामयाब कौम बनकर उभरें तो कुरान पाक को अपना सहारा बनाना होगा, कुरान पाक के साथ वाबस्ता होना होगा। इसलिए तो इकबाल ने कहा, तेरे वजूद पर गरचे नाजिल न हो किताब, गिरा कुशा है नाराज़ी ना साहिब कशाफ। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।